بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خصوصا على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد، وقال الراوي: نظرت إلى زينب بنت علي يومئذ ولم أرى حضرة والله أنتق منها كأنها تضرع من لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیہ السلام. صلوات بر محمد و اہل بیت. آپ احباب کی خدمت میں آج جس موضوع کو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے خطبات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. خطبات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یہ وہ خطبات ہیں کہ جن کا ہم سب احباب کو مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر خود جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے احوال اور حالات کا تاریخ اسلام میں مطالعہ کیا جائے تو آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ واقعہ کربلا سے پہلے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حالات تاریخ میں اتنی تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہیں. یعنی سرسری احوال ہیں ان کی ولادت، کچھ دو چار واقعات، اتنی زیادہ تفاصیل کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حالات موجود نہیں ہیں. لیکن جتنے بھی احوال جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ملتے ہیں وہ واقعہ کربلا کے بعد کے احوال جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں. تو یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ خود قربانی امام مظلوم کربلا اس چیز کا موجب بنی ہے وہ کہ وہ زینب بنت علی کے نام کو زندہ رکھے. خود امام مظلوم کربلا کی قربانی اس چیز کا موجب بنی ہے کہ تاریخ میں ایک عظیم ہستی کے نام کو زندہ رکھے، اور اس کے عوض میں خود زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبات موجب بنے ہیں کہ وہ واقعہ کربلا کو زندہ رکھیں. یہ اتنی عظیم ہستی کہ جن کے خطبات واقعاً انسان اگر ان کا دل کی گہرائیوں سے مطالعہ کرے تو وہ بیویاں جو 10 محرم الحرام کے وہ دل سوز واقعات، المناک واقعات دیکھنے کے بعد زندہ رہ گئیں، کوئی عام عادی انسان ہوتا تو اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کیا ہو جاتے کہ ہمارے گھروں میں خدا نخواستہ کوئی قضیہ ہو جائے تو ہم تو اپنے واجبی نمازیں تک بھول جاتے ہیں. لیکن کیا کہنے اس بی بی کے کہ اتنے دل سوز اور اتنے غمگین حالات کے باوجود اس نبی زادی کی نماز شب بھی قضا نہ ہوئی. یہ تربیت تھی اس گھر سے کہ جس گھر سے وہ تربیت جو حسین ابن علی کو ملی اسی گھر سے تربیت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو ملے
کہ ان تمام حالات و واقعات کو بتا دیا گیا تھا جناب زینب کبریٰ کو، اسی گھر میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ جانا ہے، اور اس جانے کے بعد واقعہ کربلا میں تمام کے شہید ہونے کے بعد آپ کی جو ذمہ داری شروع ہوگی، اس ذمہ داری کو آپ نے نبھانا ہے۔ یہ کوئی صدفتاً اور اتفاقی حادثہ نہیں تھا کہ جو رونما ہوا اور تمام شہید ہو گئے اور اس کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذمہ داری آ گئی اور اتفاقی طور پہ آپ نے اس کو نبھایا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کو ان تمام واقعات کا خود ابتدا سے بتا دیا گیا تھا۔ وہ واقعات پڑھنا مقصود نہیں ہے، فقط ہمارا جو موضوع ہے وہ خطبات جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا موضوع ہے۔ تو اس میں 11 محرم الحرام کو جب عمر سعد کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ تمام نبی زادیوں کو قیدی بنا کے کوفہ لے جایا جائے۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو تاریخ میں تھوڑا اختلافی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ جو سرح شہداء ہیں وہ خود اسی دن جو ہے روانہ کیے گئے، خود نبی زادیوں کے ساتھ روانہ کیا گیا سرح شہداء کو۔ لیکن جو قول صحیح قول یہ ہے کہ خود سرح شہداء ایک دن پہلے 10 محرم الحرام وقت عصر ہی کوفہ میں روانہ کر دیے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو ابن عبید اللہ ابن زیاد ملعون تھا، اس نے یہ عہد کر رکھا تھا، استغفر اللہ، کہ میں اس وقت تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا اور آرام دہ بستر پر نہیں لیٹوں گا جب تک میرے سامنے حسین ابن علی کا سر نہیں آئے گا۔ اور یہ ملعون اس انتظار میں تھا کہ کب مجھے کربلا کا نتیجہ ملتا ہے اور اپنے میں عہد اور جو اپنا میں نے وعدہ کیا ہے اس پر عمل کرتا ہوں۔ اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ وقت عصر 10 محرم الحرام کو شہداء کے جو سر تھے وہ کوفہ روانہ کر دیے گئے تھے، اور نبی زادیوں کو جو قیدی بنا کے لے جایا گیا وہ 11 محرم الحرام کو کیا گیا قیدی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہی قیدی بنانے کا حکم دیا تو عمر سعد نے اپنے فوجیوں کو قیدی بنانے کے لیے، یہاں پر ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ صاحب نے ادھر شام غریبہ میں ظاہراً بیان کیا تھا کہ جناب زینب کبریٰ نے ایک خیمہ طلب کیا تھا، اور اس پہ بحث بھی ہوئی تھی کہ یہ واقعہ جو ہے ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ روز عاشور بی بی نے خیمہ طلب کیا ہو، لیکن یہ واقعہ جب میں خطبات کا مطالعہ کر رہا تھا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ خود نبی زادی جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے تمام بیویوں کو اسی ایک خیمے میں جمع کیا 11 محرم الحرام کو، اس خیمے میں جمع کیا، اور جب عمر سعد نے حکم دیا کہ نبی زادیوں کو قیدی بنایا جائے تو تمام بیویوں کو اکٹھا کیا جناب زینب کبریٰ نے، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو تمام واقعات بیان کیے کہ ابھی بعد میں آنے والے حالات ایسے ایسے پیش آئیں گے، اور ان کے ذہنوں کو تیار کیا۔ اس طرح ذہن تیار نہیں تھے جس طرح جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذہن تیار تھا، تمام بیویوں کو تیار کیا۔ اور عمر سعد ملعون نے جب فوجیوں کو قید کرنے کے لیے بھیجا اور اس گھوڑوں اور اونٹوں کو بھیجا تو اس وقت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ عمر سعد ملعون، تجھے شرم نہیں آتی کہ جن کو تو قید کرنے آیا ہے یہ نبی زادیاں ہیں، اور تو اپنے فوجیوں کو لے کے ہمارے خیمے کے پاس آ گیا ہے؟ ادھر سے اپنے فوجی لے کر چلا جا اور یہ گھوڑے اور یہ اونٹ ادھر چھوڑ جا، میں خود تمام نبی زادیوں کو سوار کروں گی۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے تمام نبی زادیوں کو تاریخ میں ملتا ہے کہ خود سوار کیا۔ تقریباً 86 اور 87 کے درمیان یہ عدد ہے کہ جو قیدی بنا کے لے جایا گیا،
اور وہ واقعات سارے آپ کے سامنے ہیں کہ گنج شہداء سے یہ قافلہ جیسے گزرا، وہ حالات و واقعات پڑھنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہمارا موضوع جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حالات بیان کرنا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو تفصیلی خطبات ہیں جناب ام کلثوم اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے، جو باقاعدہ آپ نے خطبات دیے، اور کچھ کلمات ملتے ہیں الگ الگ خطبات سے ہٹ کے، جن کا جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم نے راستے میں جو کلمات کہے۔ اب اس میں ایک جملہ جو جناب ام کلثوم سے منسوب ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو اب وہ ہجوم تو تماشائیوں کو تھا، خواتین کوفے کے چھتوں پر موجود تھیں، حتیٰ کہ بعض ناسبیہ اور جو ان کے اذہان بنائے گئے تھے پتھر اور آگ لے کر چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں کہ قیدیوں کو جو نعوذ باللہ باغی کے عنوان سے تعارف کرایا گیا تھا ان کو پتھر مارتی تھیں۔ ایک خاتون نے جب یہ احوال سارے بیویوں کو دیکھے تو وہ گھر سے بھاگ کے جاتی ہے اور کچھ کھجوریں لے کر آتی ہے۔ اب اسلام کا دفاع دیکھیں، جس طرح ایک حسین ابن علی کی ذمہ داری محافظ اسلام تھے، اسی طرح جناب زینب کبریٰ نے اس محافظ اسلام کے خلاف جو پراپوگنڈا کیا تھا اس کو زائل کیا۔ اب یہ جاتی ہے بی بی اور کچھ کھجوریں لے کر آتی ہے یہ خاتون۔ اس وقت دیکھیں کیسے دفاع کیا اسلام کا جناب ام کلثوم نے، جب دیکھا کہ یہ کچھ کھجوریں لے کے آ رہی ہے کہ یہ کچھ غریب ہیں اور ان کو صدقہ کے طور پہ دیا جائے، تو اس وقت جناب زینب کبریٰ نے فوراً محمل میں بیٹھے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان الصدقۃ علینا حرام، کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت کے قیدی ہیں۔ یعنی یہاں بھی دیکھیں ان حالات میں بھی تعارف کرا دیا، لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا کہ جن کو تم باغی سمجھ رہے ہو یہ باغی نہیں ہے بلکہ اہل بیت نبوت کے یہ قیدی ہیں۔ اسی طرح واقعہ ملتا ہے کہ مسلم جساس کے نام سے ایک ادھر دارالعمارہ جو عبید اللہ ابن زیاد کے عمارت میں یہ چونے وغیرہ کا کام کر رہا تھا، مسلم جساس کہتا ہے کہ بہت شور و غوغا تھا، میں نے دیکھا کہ آج کوئی مسلمانوں کی عید تو نہیں ہے، آج اتنے جشن بازار سجائے گئے اور مسلمان اتنے خوش ہیں۔ میں نے جب باہر دارالعمارہ سے نکلا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کوئی عید تو نہیں ہے، عید تو وہی معروف ہے، یا عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے، آج کیا یہ جشن کا سما ہے کوفہ میں، یہ لوگ کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ تو اسے کہا گیا کہ نہیں، آج عید کا دن نہیں ہے بلکہ آج ہمارے امیر کو باغیوں کے خلاف فتح ہوئی ہے۔ مسلم جساس کہتا ہے میں نے پوچھا کون سا باغی؟ کہا حسین۔ وہ جانتا تھا۔ میں نے پوچھا کون سا حسین؟ وہ حسین جو فاطمہ زہرا کا فرزند تھا۔ کہا گیا ہاں وہی حسین جو فاطمہ و علی کا لال تھا۔ کہتا ہے میں نے اپنے منہ پر پیٹنا شروع کر دیا کہ اے مسلمانوں تجھے کیا ہو گیا، فرزند زہرا باغی ہو گیا، اور جس کو باغی کہہ رہے ہو وہ علی المرتضیٰ کا بیٹا باغی ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں تاریخ میں یہ جملہ اتنا پیٹا اس نے اپنے منہ کے اوپر، قریب تھا کہ اس کی آنکھیں باہر آ جائیں، کہ آج مسلمانوں پہ کون سا یہ وقت آ گیا ہے کہ فرزند زہرا باغی قرار دیا جانے لگا۔ یہ واقعات اور اس واقعات میں کوفے کا وہ خطبہ جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، اس کے چند جملے آپ کی خدمت میں۔ بشیر بن خزیم یا خزیم الاسدی کہتا ہے کہ نظرت الی زینب بنت علی یومئذ، کہ میں نے اس روز دختر علی علیہ السلام حضرت زینب کبریٰ کو دیکھا، وَلَمْ أَرَى حَضْرَةٌ وَاللَّهِ أَنْتَكُ مِنْهَا، کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن تک میں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے زیادہ باعفت و باحیا گفتگو کرنے والی کوئی خاتون نہیں دیکھی۔ كأنها تضرع من لسان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب،
ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ امیر المومنین علیہ السلام کی زبان سے گویا ہیں. یعنی ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ آج جناب زینب کبریٰ نہیں بلکہ امیر المومنین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے ذکر نہیں کیا، ایک اور مصدر میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف لوگوں نے دیکھا اور لوگوں کو کچھ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ اہل بیت کے قیدی ہیں، تو لوگوں نے آہو بکا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا. اور اس وقت جناب زینب کبریٰ علیہ السلام نے انہیں خاموش کرایا کہ فنصتو، خاموش ہو جاؤ. اور کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ اتنا رعب دار جملہ تھا کہ کہتے ہیں گویا کہ فرتدت النفاس، لوگوں کی سانسیں بھی اٹک گئیں، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں ہوتی ہیں ان کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. اتنی خاموشی چھا گئی دربار میں. یہ رعب تھا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبے کا. فرمایا ثم قالت، اس کے بعد ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ والصلاة علی ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة علی ابی محمد وآلہ الطیبین الاخیار، کہ درود و سلام ہو اور درود و رحمت پروردگار ہو میرے پدر بزرگوار. ابی محمد کہا، میرے پدر بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک خاندان جو دنیا کے ممتاز ترین افراد میں سے ہیں. فرمایا اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل الخطر والغدر، کہ اے وہ لوگوں جو فقر و دھوکہ کے خوگر اور بیہودہ گوئی کے عادی ہو، مکر و فریب کے عادی ہو. اتبکون، کیا تم ہمارے مصائب پہ آج گریہ و کنا ہو، تم رو رہے ہو ہمارے مصائب کے اوپر. اب یہاں پر ایک دوستو بس یہ جملہ باقی کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کوفہ جو کہا جاتا ہے کہ خود مثلا شیعوں نے خود قتل کیا اور آج یہ رو رہے ہیں، ان کو بد دعا ہے جناب زینب کبریٰ کی، اس خطبے کی وجہ سے کہا جاتا ہے. تو اس میں آپ کوفہ کے حالات کا تھوڑا مطالعہ کریں کہ وہ کوفے کے کون سے حالات تھے. آیا اس وقت وہ حالات تھے کہ تمام کا تمام کوفہ شیعہ تھا، یا نہیں کہ کچھ افراد شیعہ تھے جن میں سے آپ شہدائے کربلا کو دیکھیں تو اکثر کوفے کے شہداء ہیں امام علیہ السلام کے ساتھ، اور جو باقی بچے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جو بچے ہوئے تھے وہ سارے منافقین تھے. اس وقت کوفے کے حالات پڑھنے کے اس وقت کا جو دور تھا، آپ نے مختار نامہ دیکھا ہوگا، اس میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اس میں یہ پڑھنے کے قابل ہے. جو لوگ ہمارے اوپر کہتے ہیں کہ ان کو بد دعا ہے جناب زینب کبریٰ کی اور یہ قیامت تک روتے رہیں گے، تو اس کے جواب دینے کے لیے آپ لوگوں کو کوفے کے حالات پڑھنے ہوں گے. پھر اس کا جواب دے گا کہ وہ بد دعا جو ہے ان لوگوں کو شامل حال ہے یا ہمارے شامل حال ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.